اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اگرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ جل جلالہ و تم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام واجب القدر نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 شعبان المعظم ہے، جو آج کی رات ہے یہ 15 شعبان المعظم کی ہے۔ اسلامی تاریخ کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے حساب کے ساتھ جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے مغرب کے بعد اگلے دن کی جو تاریخ ہے یہ شو ہو جاتی ہے، لیکن جو دنیاوی تاریخ ہے یہ رات 12 بجے کے بعد جو تاریخ ہے یہ بدلی جاتی ہے۔ آج رات جو نامہ اعمال ہیں ان کا ایک دستہ، ایک رجسٹر بند کر کے نیا رجسٹر کھولا جائے گا۔ جو ہم نے اس پورے سال کے اندر کیا ہے، خواہ وہ اچھے تھے خواہ وہ برے تھے، وہ ہمارے جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہے آج وہ پر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد اذان جو ہے ہونے کے بعد بندہ مسجد کے اندر آ جائے، عصر کی نماز پڑھے اور یہیں پر بیٹھ جائے، اعتکاف کی نیت کر لے اور مغرب کے بعد یہاں سے جائے، کیونکہ جب یہ رجسٹر بند ہوگا، رجسٹر بند ہونے پر ہمارے اچھے اعمال لکھے جائیں، برے نہ لکھے جائیں۔ ہم ظاہری بات ہے باہر جائیں گے، باہر جانے کے بعد دنیا والوں سے باتیں کریں گے، سنیں گے، کوئی اچھی بات ہوگی کوئی بری بات ہوگی، اگر وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے کہ مزید گناہ بڑھ جائیں گے، پہلے ہمارے گناہ بہت ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بڑی حسین بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ شعبان المعظم کے اندر روزانہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے؟ 700 مرتبہ جو بندہ سرکار علیہ السلام پر روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کرتے ہیں کہ تم اس کے درود پاک کو سنو اور درود لے کر سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤ۔ ابھی حدیث پاک یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس حدیث کے اگلے جملے سنیے، اگلے جملے سے زیادہ حسین ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تم اس بندے کا درود پاک لے کر سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ، اور جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت کی صبح تک تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب سنیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ پاک کے مہکتے ہوئے پھول، امام عرش مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شب معراج کی رات کیا کرتے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کس مقام پر جا کر، کس لیول پر جا کر عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رات کے پہلے وقت کے اندر میں نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا ہوں، اور دوسرے حصے کے اندر جا کر میں استغفار کیا کرتا ہوں، رب کے ہاں میں توبہ کیا کرتا ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں، اور تیسرے حصے کے اندر جا کر میں نوافل ادا کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں دیکھیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو سرکار کی آل ہے، جو سرکار کی اولاد ہے، انہوں نے ہمیں یہ سارے زندگانی کے طریقے بتا دیے ہیں۔ اب آگے عمل کرنا ہمارا کام ہے، بتانے والے وہ بتا کر چلے گئے ہیں، اب عمل کس نے کرنا ہے؟
ہم نے کرنا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جو آپ عمل کرتے ہیں، جو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے والد خلیفہ چہارم، مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے تھے کہ یہ جو بندہ اس عمل پر عمل کرے، اس بات کو اپنائے، یہ تینوں چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے رات کس طریقے کے ساتھ گزارنی چاہیے، رب کی عبادت کرنی چاہیے یا فضول کاموں کے اندر جس طرح ہم نے کئی راتیں پہلے گزار لی ہیں، کیا انہی راتوں کی طرح یہ بھی رات گزارنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ ہم پر ہی منحصر ہے، اس فیصلے کے ہم خود ہی مالک ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 راتیں اپنی بلائی نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ پہلی رات کون سی ہے؟ پہلی رات وہ ہے جسے ہم بقرعید کی رات کہتے ہیں، بقرعید کی رات۔ دوسری رات کون سی ہے؟ عید الفطر کی رات، چھوٹی عید کی رات۔ تیسری رات کون سی ہے؟ شب برات جو آج رات کی ہے، یہ والی۔ اور چوتھی رات کون سی ہے؟ فرمایا عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحج کی رات۔ یہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ افضلیت والی ہیں، جن راتوں کے اندر فرمایا گیا کہ تم ان راتوں کے اندر عبادت کیا کرو، اور ان راتوں کے اندر رب کو یہ راتیں عبادت کرنے والے بندے بڑے پسند آتے ہیں۔ جو بندہ ان راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے، مالک ان کی عبادت کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ پہلے ہمارے جو مسلمان دوست ہیں، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی جو چادر ہم نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمیں کس چیز کی تلقین کرتا ہے، ہمیں کس چیز کی پہچان کرنے کو کہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت یہ معلوم ہوگا جب ہم دین کی راہ کے اندر چلیں گے، دین کی سمجھ بوجھ کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہمیں جو ہمارا دین ہے، جو ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں اس چیز کی پہچان حاصل ہوگی۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی واقعہ بڑا ہی حسین ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک رات انج دیے کہ سرکار سجدے بھی لمے کر چھڈے، سرکار سجدے بھی لمے کر چھڈے۔ تو میں دیکھا کہ سرکار سجدہ بڑا لمبا کیتا ہے، مجھے پریشانی ہوئی کہ کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے یہ حالت سجدہ کے اندر تو کہیں قبض نہیں کر لی گئی، مجھے پریشانی ہوئی۔ میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے دوڑ گئی، میں بھاگنے لگی، سرکار قدموں کے اندر آ گئی، سرکار سجدے کے اندر ہیں۔ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے مبارک کو ہاتھ لگایا، جب انگوٹھے کو حرکت آئی نا، پھر میرے دل کو تسلی ہوئی، سرکار نے فرمایا، اے عائشہ تجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات کتنی برکتوں والی رات ہے، آج کی رات کتنی رحمتوں والی رات ہے؟ فرمایا کہ حضور میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا آج کی رات جو بندہ رب سے رزق مانگے گا، رب اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ آج جو بندہ رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرے گا، رب اس کو مغفرت عطا کرے گا۔ آج کوئی بندہ رب کے ہاں حاضر ہو کر جو بھی کوئی نیک دعا کرے گا، رب اس کی دعا کو پورا فرمائے گا۔ اب ہمیں دیکھیں، سرکار نے سارا کچھ بتا دیا، اب محبوب نے بتا دیا کہ اس طرح تم عبادت کرو۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو سرکار علیہ السلام نے ساری رات نوافل ادا کیے، یہاں تک کہ صبح سرکار علیہ السلام کے جو قدمین شریفین تھے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو سو چڑھ گئی۔ فرماتی ہیں کہ پاویں سرکار دے قدمان سو چڑھ گئی، لیکن ایک دید میری بھی ہو گئی۔ وہ دید کی سی؟ وہ دید اے سی کہ سرکار علیہ السلام دے قدماں نوں بوسا دین دا تے کٹن دا موقع مینوں ہی مل گیا سی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق چاری آپ۔ دیکھیں اب یہاں پر ایک بات ہے چھوٹی سی، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، عبادت کا مقام دیکھیں، عبادت کرنے والے کون ہیں؟ نبی آخر الزماں ہمارے حضور ہیں۔
جو لوگوں کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں، جو لوگوں کو جنتوں کے ٹکٹ عطا فرما رہے ہیں، ارے وہ نبی خود عبادت اس مقام پر کرتے ہیں، ارے ہم تو گناہ گار ان کی امت ہیں، ہمارا عبادت کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے کہ دنیا کے ہم کام کریں، ہمیں تو ایک لمحہ بھی نہیں ملنا چاہیے، ایک بال کو ہاتھ لگانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ ارے وہ سرکار ہو کر، ہمارے غمخوار ہو کر، ہمارے آقا و مولا ہو کر، جو ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے نبی ہو کر، ارے وہ عبادت اس مقام پر جا کر کرتے ہیں، وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ پہلے جو راتیں گزر گئی سو گزر گئی، لیکن آج کی جو رات ہے یہ ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی رات ہمیں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے چاہیے، کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور ہاں، بعض بندے ہوتے ہیں جو دعا مانگتے وقت شرماتے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ اب بندہ جب روتا ہے، اشک باری کرتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یار یہ دکھلاوا کر رہا ہے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ خلوت اختیار کرے، وہ خلوت اختیار کرے جہاں پر اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اور نہ کہ جب مالکاں دے کولوں منگنا تو پھر جھجک کے نہیں منگنا چاہیے، جی سائیاں دی بارگاہ جو منگنا تو پھر تھوڑا نہیں منگنا چاہیے، جنہ بہتا منگو کہ مالک انہاں عطا کرن گے۔ رہ کر دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو، جب وہ ہماری دنیا کے اندر رہ کر دعا قبول نہیں نہ ہوتی، جب آخرت کے اندر ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں، ڈیروں جب ہمارے گناہ ہوں گے تے بخشن دی بھی سانوں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوئے گی نا، اس ٹائم جڑی ساری دعاواں سی دنیا تے رہ کے منگیاں ہون گیاں، وہ ساری آخرت وچ کام آن گیاں۔ ہم اس وقت کہیں گے کاش اے مولا ساری دعا تو دنیا چ بھی قبول نہ کردا، ساری دعاؤں تو آخرت وچ قبول کر لیندا، کہ ہم اس وقت التجا کریں گے۔ اور دعا یہ ہے بندہ علیحدگی کے اندر بیٹھ کر دعا کرے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش ہے وہ برسا رہا ہوتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی پریشانیوں کا محتاج جس کی میں پریشانیوں کو دور کروں۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ بات میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو رب اس وقت اپنی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے، جو لینے والے تو وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور سانوں بھی اللہ دے بندے لین والے وچ ہونا چاہیے، بتھیری زندگی اسی عیش کر لئی ہے، ہماری کم از کم عمر زیادہ نہیں، جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم 15 سال کے تو بچے بیٹھے نہیں یہاں پر، اس کی عمر جو 15 سال ہو گئی ہے، اس نے بھی تو اپنی جو جوانی ہے غفلت کے اندر گزار لی ہے، اور ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں؟ 20 25 30 حد 40 50 سال ہو گئی ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عمر اتنی گزر گئی ہیں، موت کے قریب آ گئے ہیں، اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم نے آج کیا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی آخرت کا سامان کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور اس آج رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ جس کے جہاں پر گھر ہے، جہاں پر گھر کے نزدیک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جانا چاہیے، اور مسجد کے اندر رہ کر ذکر و اذکار کرنا چاہیے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ ان عبادات سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ کیا پتہ یہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو، ہمیں اگلے سال یہ رات نصیب نہ ہو، کیا پتہ ہم آج اس دنیا کے اندر ہیں کل نہ ہوں، کیا پتہ یہ جو رمضان تشریف لا رہا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کسی کو معلوم ہے نہیں ہے۔ اس مہینے کی جو افضلیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے جو نامہ اعمال ہے، پچھلے سال کے جو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل ایک رجسٹر مکمل ہو جاتا ہے، اور مغرب کے بعد جو فرشتے ہیں اس کے نیا رجسٹر بناتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، سرکار کا فرمان بھی یہ ہے کہ تم اس طرح صبح کرو کہ تمہارا روزہ ہو،
نئے سال کا نیا دن. اب یہاں پر ایک دنیاوی مثال دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم مکان بناتے ہیں, دکان بناتے ہیں, کسی دکان کا آغاز کرتے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ یار مدرسے جو منڈے لے آئیے, مسجدوں بچے لے آئیے, ایتھے لے کے قرآن خوانی کرا لی, برکت ہو جائے, سارا کام سونا طور پہ. ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا ہمارا ذہن یہ. اب جب ہم بچے لے کر آتے ہیں خیر و برکت کی نیت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں پر دکان کے اندر برکت ہو, گھر نیا بنایا ہے, گھر بچے آ کر پڑھیں گے, قرآن خوانی کریں گے, گھر کے اندر جنات جو ہیں یہ بسیرا نہیں کریں گے. ہاں, ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہی برکتیں ہوں, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے. اب جب 15 شعبان کی رات آتی ہے, جب رجسٹر بند ہوتے ہیں, نیا رجسٹر کھولنے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اے میری امت, تم اس طرح کرو کہ تم صبح اس طرح کرو کہ تمہارا روزہ ہو, تمہارا نامہ اعمال اچھی طرح رب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے, اور اپنی ساری رات کو عبادت کے اندر آج ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس رات کے اندر جو ہمارے ساتھ جو پیش آنے والے وہ یہ ہیں کہ جو اگلے سال جینے والا ہے, جو مرنے والا ہے, اس کا نام لکھی دیا جائے گا کہ فلاں کتنی عمر ہے, فلاں نے اس وجہ سے مرنا ہے, فلاں اس وقت مرے گا, فلاں فلاں مقام پر مرے گا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ کس نے کتنا رزق کمانا ہے, اور رزق اس نے کہاں سے حاصل کرنا ہے, کس طریقے کے ساتھ اس نے حاصل کرنا ہے, حلال ہوگا یا حرام. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی. اب جو اگلی بات ہے نا, یہ بڑی حسین بات ہے. جب میں نے بات یہ پڑھی, جب میں نے اس کے جملے بنائے, تو یقین مانی کہ بڑا ایک لطف آیا ہے. بڑا ہی کیا کہتے ہیں, ایک محبت بھرے الفاظ تھے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں کہ کون کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے رجسٹر پر لکھا جا رہا ہوگا کہ سرکار دے روزے تے کینو کینو حاضری کرانی ہے. کاش کاش کہ مالک یہ کہہ دین کہ انہاں چلیاں دے میں نہ لکھ چھڈو, انہاں کملے دا بھی نہ لکھ چھڈو کہ ساڈے محبوب دی بارگاہ حاضر ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 3 چیزیں ہو گئی. پہلی بات کیا, مرنا کسی نے کس جگہ پر ہے, کتنی عمر ہے, اس سال کے اندر کس مہینے کے اندر مرے گا, رزق کہاں سے کمانا ہے, حلال ہے یا حرام ہے, سرکار کے روزے کی زیارت کون کون کرے گا. ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی کوئی مسئلہ ہے, جو بھی کوئی بات ہے, وہ اس رجسٹر کے اندر وہ لکھ دی جائے گی. یہ میں نے مفہومی 3 باتیں عرض کی ہیں. اور بھی کہیں ہیں کہ نمازیں کتنی کون پڑھے گا, روزے کون رکھے گا, نیک عمل کون کرے گا, برائی کی طرف کون جائے گا, اچھے کام کون کرے گا, برے کی طرف کون جائے گا. یہ کثیر اعمال ہیں. اگر ہم ان کی طرف بڑھیں گے تو وقت جو ہے یہ بہت ہی کم ہے, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا گزرتے وقت. تو ہم اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے. اب اگلی بات سنیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں تو مالک کو جب ان کی عبادت پسند آ جاتی ہے تو مالک ان کو تحفہ کیا عطا فرماتے ہیں. اب سنیں, اپنے دل کے کان میری طرف رکھیے گا, کیونکہ جو آج کی رات ہے یہ بڑی برکتوں والی رات ہے. ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, غفلت کے اندر گزارنا نہیں چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت فرما رہے ہیں, سر جھکایا ہوا ہے, ذکر اللہ کر رہے ہیں. عبادت کا مقام یہ ہے, ان پنجابی کہہ لیے کہ عبادت کا مقام یہ ہے کہ انہوں دی عبادت رب نو سونی لگی ہے, ان کی عبادت رب کو بڑی پیاری لگی ہے. اب عبادت کر رہے ہیں, ادھر سے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے. وہ شاہی فرمان کیا ہے سنیے, اپنی توجہ کا مرکز میری طرف رکھیے گا. وہ شاہی فرمان یہ ہوتا ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز, ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے بری کر دیا, ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے بری کر دیا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے, اب ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو اللہ کے بڑے مقبول بندے گزرے ہیں. اب ہمارا حال کیا ہے؟
ہم کتنی سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، نیکی سی کر دے کوئی نہیں تو گناہ کر کے اکڑے ضرور رہنے وہاں، گناہ کر کے اکڑے ضرور رہنے وہاں۔ اب یہاں پر رب کیا فرماتا ہے کہ جب تمہارے سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اب ہمیں سرکار کی بارگاہ کے اندر جانا چاہیے یا یہیں پر کھڑے ہو کر اکڑے رہنا چاہیے؟ ارے رب نے تو کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں۔ 2 بھائی تھے، ایک عبادت گزار تھا، ایک گناہ گار تھا۔ جو عبادت گزار بھائی تھا وہ اپنے گناہ گار بھائی کو یہی کہتا تھا کہ یار چنگے کام کر لے کر مودا کوئی پتہ کوئی نہیں کس نے مار جانا وہاں، مودا کوئی پتہ کوئی نہیں کس نے مار جانا وہاں پا۔ وہ ہر بار اپنے بھائی کو یہی بات نصیحت کرتے۔ اب ہر بار جو گناہ گار بھائی تھا وہ یہی الفاظ کہتا تھا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اس کے یہ تھے کہ جو میرا رب ہے وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اب جب وہ جو گناہ گار بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے بھائی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا جو عبادت گزار تھا۔ انہیں کہتے تینوں خیر ہے، تو تے بڑا گناہ گار ہے تے جنت بڑی موجہ کردہ پہ۔ تو جو ہے آپ کی فرمائے جنت کے اندر بڑی موجے کر رہا ہے، یہ ماجرا کی ہے۔ اس گناہ گار بھائی نے کہا کہ جدو میں جملہ کہتا سی نا کہ میرا رب 70 ماواں تو ود کی محبت کرنے والا وا تے میرا یہ جملہ رب نے بڑا قبول لگیا، بڑا سونا لگیا وا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ ان کے یقین اور ان کے عقیدے بھی مضبوط تھے، ان کے ارادے بھی پختہ تھے۔ آج ہمیں اپنے ارادوں کو دیکھنا چاہیے، آج ہم اپنے یقین کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یقین کا لیول کیا ہے، آج ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، کس یقین پر کھڑے ہیں۔ اور قربان جائیے اس رب نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اب ایک قدم مزید آگے چلیے۔ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جو مرحومین ہیں، جو ہمارے اپنے ماں باپ ہیں، جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں، یا عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، وہ جو فوت شدگان ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ صدقہ کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی بات ایک سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی ہے۔ وہ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ صدقہ کرو۔ جب صدقہ نہیں کرتے نا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، کوئی ایک چھوٹا نوالا ہی صدقہ کر دے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو، جو اپنے پیاروں کو صالح ثواب کرتے ہیں۔ جن کو صالح ثواب کرنے والا نہیں ہوتا وہ رنجیدہ چلے جاتے ہیں، وہ غمگین چلے جاتے ہیں، وہ پریشان چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے پیاروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ آج کی رات اپنے مرحومین کے لیے ہمیں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، صالح ثواب کرنا چاہیے۔ ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھ کر، استغفار کر کے ان کو صالح ثواب کرنا چاہیے، اور کوشش کر کے ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے اندر جلوہ فرما تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی اسی وقت ایک بندہ آئے گا، وہ بندہ بڑا ہی قسمتوں والا ہے، اور وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، انصاری صحابی رسول تھے، وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو صحابہ نے جان لیا کہ سرکار نے جس کا فرمائی ہے وہی ہیں۔ پہلا دن گزرا، اب دوسرا دن بھی سرکار کے صحابہ تھے وہ جلوہ فرما تھے، سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ آج ایک بندہ جو آئے گا وہ پکا جنتی ہے۔ وہی صحابی رسول جو پہلے دن آئے وہ دوسرے دن بھی آئے۔ اب تیسرے دن بھی محبوب کے یہی جملے تھے
ایک بندہ آئے گا اس راستے سے جو پکا جنتی ہوگا. یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، جو پکا جنتی ہوگا. تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول آتے ہیں. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یار ان کا عمل کون سا ہے جس عمل کے لیے سرکار نے فرما دیا کہ یہ پکے جنتی ہیں. یہ صحابہ کا انداز تھا، ان کا محبت پر انداز یہ تھا کہ ایک کیڑا ایڈا سونا عمل کر دینے جیڑی وجہ تو محبوب نے جنت ٹکٹ دے چھڑے ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ کیا کہ اپنا بیس بدل کر وہ صحابی رسول کے گھر کے اندر چلے گئے. کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے اپنے گھر کے اندر رکھ لیجئے. 3 دن اور 3 راتیں آپ ان کے گھر کے اندر رہے. دیکھا آپ نوافل ادا کرتے، عبادت کرتے، فضول گفتگو نہ کرتے، اور سرکار علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے، استغفار کرتے. جب بھی بات کرتے تو اچھی بات کرتے. جب آپ نے 3 دن اور 3 راتیں یہ عمل دیکھا نا، تو آپ نے ان سے جاتے وقت فرمایا کہ میں وہ صحابی رسول ہوں جو سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھا کرتا تھا، اور محبوب نے 3 دن لگاتار فرمایا کہ یہ جو بندہ اب آئے گا وہ جنتی ہوگا. ہر بار آپ آئے ہیں تو آپ جنتی ہیں، میں آپ کا عمل دیکھنے آیا ہوں، اور یہ جو آپ عمل کرتے اتنا کوئی خاص عمل تو کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ عمل کرتے ہیں اتنا خاص عمل تو کوئی نہیں ہے. فرمایا ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں، وہ عمل بڑا ہی پیارا عمل ہے. فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ میں حسد نہیں کرتا. آپ کی توجہ ہو نہ ہو لیکن میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں. فرمایا میں حسد نہیں کرتا. حسد من کیا؟ حسد یہ ہے اب میرے پاس موٹر سائیکل ہے یا کار ہے یا بنگلہ ہے، اب آپ کہیں گے یار ساڑھے کول بھی ہونا چاہیے دعویٰ. اپنے رب کی رضا پر رہتا ہوں، اپنے رب کی رضا پر رہتا ہوں. مالک مینوں تھوڑا دن بہتا دن، میں مالک دا شکر ادا کرتا ہوں، میں مالک دا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہے صحابی رسول. انہوں نے فرمایا اے گل ٹھیک ہے، میں بھی یہ کام کیتا کرا. وقت بھی ہو چکا. آخری باتیں، صلاۃ و تسبیح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ پڑھنا سکھایا. سرکار نے طریقہ پڑھنا سکھایا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. انہوں نے کہا جب مالک جی طبیب چنگا ہوئے نا، طبیب چنگا ہوئے تو وے کہ مرض دا چھڑتا کہ مرض کیڑی ہے. اب محبوب کا دیکھیں انداز کتنا حسین ہے. سرکار فرماتے ہیں اپنے چچا سے، اے میرے چچا، یہ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ تم اس کو روزانہ پڑھا کرو، اس کو روزانہ پڑھا کرو. فرمایا جی روزانہ نہ پڑھ سکو تو انہوں ہر جمعے پڑھا کرو. اب محبوب جانتے ہیں نا کہ میری امت کے لیے کوئی نہیں ہونا، روزانہ پڑھا کرو. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے کے اندر جمعہ کے دن لازمی پڑھا کرو. فرمایا اگر جمعہ کے دن بھی نہ پڑھ سکو تو 1 مہینے کے اندر ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرو. فرمایا اگر 1 مہینے کے اندر بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم 1 سال کے اندر 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو. تو گل تے مکی کوئی نہیں، گل تے مکی کوئی نہیں. تو محبوب نے فرمایا جے روزانہ بھی نہ پڑھ سکتے ہو، جے ہفتے میں 1 باری بھی نہ پڑھ سکتے ہو، جے مہینے میں بھی 1 باری نہ پڑھ سکتے ہو، اور جے سال میں بھی 1 باری نہ پڑھ سکتے ہو، تو کم از کم پوری زندگی 1 باری پڑھ لیا کرو. اللہ یا رسول اللہ یا علی. اچھا یہ ہے غمخاروں کے آقا جن کو اپنی امت کا اتنا احساس ہے، اتنا احساس ہے. اور شب برات کی جو رات ہے یہ آگ سے نجات کی رات ہے. اب اس جگہ پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ جو چھرلیاں پٹا کے یہ لے کر دیتے ہیں، ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف آگ سے نجات ہے. ایک طرف ہم اپنی اولاد کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، دوسری طرف فرماتا ہے کہ تم ادھر میری بارگاہ کے اندر آؤ، آ کر آگ سے تم کو میں نجات عطا فرما دوں. تو بہتا میں سمجھانا بھی کوئی نہیں، ماشاءاللہ سمجھدار سارے بیٹھے ہو. اب آپ اپنے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ شلی پٹا کے لے کر دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ نہیں دینے چاہیے. تو بالکل نہیں لے کے دینے چاہیے. جی مرضی زیادہ کردہ کرن دے انہوں کہ پتر مسیطے چل آپ نماز پڑھی ہے.
ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اب یہاں پر ہم نے جتنا بھی بیان کیا ہے، کہیں آپ نے سنا ہے کہ بزرگوں نے اپنے بچوں کو شرلی پٹا کے لے کر دیے ہوں، آگ دی کہ بیٹے ان کے ساتھ کھیلو؟ نہیں، جدو بھی ویلا آیا، جدو بھی کویلا آیا، انہوں نے کہا پترو جدو بھی کوئی شیطان لبنی ہے نا تو رب دی بارگاہ چ آ جاؤ، محبوب دی بارگاہ چ آؤ، جتوں تمہیں کچھ بھی نہیں لبنا، دنیا جہان جتوں مرضی پھیر لو، تمہیں جتوں کچھ بھی نہیں لبنا، جتوں مالکہ دی بارگاہ چ آ جاؤ گے، جیڑی شے منگو گے مالک عطا فرمان گے، تو پھر جیڑی شے تمہیں دنیا چ نہیں نہ ملے گی پھر مالک تمہیں آخرت عطا فرمان گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کہ جو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو فضول کاموں کے اندر بسر نہیں کرنا چاہیے، اچھے کام کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے سرکار پر درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، کلمہ شریف پڑھیں اور نوافل ادا کریں۔ مالک کریم آج کی رات ہمارے لیے خیر و برکت کی رات عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ ہماری دلی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بار بار زیارت کرنے کی نصیب فرمائے۔